وعلى سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں سود سے متعلق آیات پر کلام چل رہا تھا، اور تمہیداً ہم نے آپ کو بتایا تھا، کچھ نئے سننے والے اگر ہمیں جوائن کر رہے ہیں تو وہ بھی سماعت فرما لیں کہ سود دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ سود جو قرآن سے ثابت ہے، اسے ربا بالقرآن کہتے ہیں، اور ایک جو حدیث سے ثابت ہے اسے ربا بالحدیث کہتے ہیں۔ قرآن میں جس سود کا ذکر ہے وہ قرضے کے اوپر نفع لینے کی صورت ہے کہ عرب لوگ پہلے قرضہ دیا کرتے تھے اور اس قرضے پر نفع طلب کرتے تھے، تو قرآن نے اس کو سود قرار دیا ہے۔ اس سے پھر فقہا نے یہ تعریف نکالی ہے کہ سود ایک ایسی زیادتی کا نام ہے جسے مالی معاملہ طے کرتے ہوئے مشروط ٹھہرا لیا گیا ہو اور وہ زیادتی کسی شے کا بدلہ نہ ہو۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا، میں بار بار اس لیے اس چیز کو ذکر کر رہا ہوں کہ سننے والے اچھی طریقے سے سود کے بارے میں جان جائیں کہ اس کی ماہیت اور حقیقت کیا ہوتی ہے۔ لہذا مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی کو 1,00,000 روپے دیے اور طے یہ ہوا کہ آپ جب مجھے یہ قرضہ واپس کریں گے تو 1,10,000 روپے دیں گے۔ اب جب وہ 1,10,000 آپ کو واپس کر رہا ہے تو 1,00,000 تو 1,00,000 کا بدلہ ہے، یہ 10,000 کس چیز کا بدلہ ہے؟ یہ گویا کہ آپ قرض پر ایک نفع لے رہے ہیں، اور شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرض نفع کھینچے وہ نفع سود ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ سود ہوگا۔ تو اب اس پر دیکھیں، جو 10,000 ہیں اس پر سود کی تعریف صادق آ رہی ہے کہ یہ ایک ایسی زیادتی ہے جسے مالی معاملہ طے کرتے ہوئے مشروط ٹھہرا لیا گیا تھا، یعنی لازم ٹھہرا لیا گیا تھا، اور یہ زیادتی کسی چیز کا بدلہ نہیں ہے۔ اور حدیث سے جو سود ثابت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا تذکرہ فرمایا: سونا، چاندی، نمک، کھجور، جو اور گیہوں، اور فرمایا کہ جب تم ان کو انہی کی جنس کے ساتھ لو یا دو، یعنی بیچو، جب خرید و فروخت کرو تو برابر برابر اور نقد لو اور دو۔ جس نے اس میں کمی بیشی کی، اس نے تو جو کمی بیشی کی پس وہ سود ہے۔ فہو ربا کے الفاظ ہیں، یا فہو اربا، پس اس نے وہ سود لیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں سونا اور چاندی وزن کر کے تولے لیے دیے جاتے تھے، تو جو وزن کر کے دیا جائے اس کو موزونی شے کہتے ہیں، اور جس کو برتن وغیرہ سے ناپ کر لیں دیں اسے مکیلی کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقی جو 4 چیزیں تھیں، نمک ہے، کھجور ہے، جو، گیہوں، یہ پیمانے وغیرہ کے اندر ناپ کر لیے دیے جاتے تھے، اس لیے ان کو مکیلی اشیاء کہتے ہیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ایک اور ضابطہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی موزونی مکیلی شے کو موزونی مکیلی شے کے ساتھ لیتا دیتا ہے، اس کا تبادلہ کرتا ہے، تو پھر دیکھ لو پہلے کہ اگر دونوں طرف ہم جنس شے ہے، ادھر گندم ادھر گندم، ادھر سونا ادھر سونا، ادھر چاندی ادھر چاندی، تو پھر 2 شرطوں کے ساتھ یہ سودا جائز ہوگا: ایک نقد ہو، ادھار نہ ہو، دوسرا کمی بیشی بالکل نہ ہو، برابر برابر ہو۔ تو میں اس کو پہلے سمجھا چکا ہوں کہ برابر برابر کا پھر فائدہ کیا ہوگا۔ بعض لوگ اس طرح سوال کرتے ہیں، تو ہم سمجھا چکے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس جیسے پرانا چاول پڑا ہوا ہے 10 من، اور دوسرے کے پاس 20 من نیا چاول ہے۔ پرانے چاول کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے اور وہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے۔ اب میرے پاس پارٹی ہے مثال کے طور پہ نئے چاول کی، اور جو سامنے والا ہے اسے پرانا چاول درکار ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ آفر ہوتی ہے کہ یار تم میرا نیا لے لو اور پرانا دے دو۔ اب وہ پرانا والا کہتا ہے کہ چونکہ یہ زیادہ قیمتی مال ہے لہذا تم ایسا کرو کہ مجھے 20 من نیا دو، میں اس کے بدلے میں 10 من تمہیں پرانا دے دیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کمی بیشی کے ساتھ بالکل منع فرمایا، چاہے ان میں اوصاف کا فرق ہے کہ وہ نیا پرانا ہے، لیکن بالکل برابر برابر لیا دیا جائے تو ٹھیک، ورنہ شرعاً منع ہے۔ تو گویا کہ یہ صورت بن سکتی ہے کہ میرے پاس 20 من چاول نیا، آپ کے پاس 20 من پرانا، لیکن میرے پاس پارٹی پرانے کی ہے، آپ کے پاس پارٹی نئے چاول کی ہے، تو پھر ہم ایک دوسرے سے یہ ادلا بدلہ کر سکتے ہیں، تو یہ شرعاً جائز ہوگا۔ اور اگر غیر ہم جنس ہو کہ اس طرف چاول ہے اس طرف گیہوں ہے، گندم، اور ہم اس کو لینا دینا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے، تو پھر ایک شرط کے ساتھ یہ جائز ہے کہ نقد ہو۔
کمی بیشی کی اس میں قید نہیں ہے۔ اگر اس میں ادھار کیا تو سود بنے گا۔ تو یہ ہم نے آپ کو سمجھایا تھا، پچھلے 2 پروگرام میں بھی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، بلکہ 3 پروگرام میں وقتاً فوقتاً میں تعریفیں کر چکا ہوں۔ اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے۔ اور پھر ہم اس طرف آئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی بہت زیادہ مذمتیں بیان فرمائی ہیں کہ کفار یہ کہا کرتے تھے، مسلمانوں کو کہتے تھے کہ تم ہمیں سود سے منع کیوں کرتے ہو، کہ بیع اور سود میں کوئی فرق تو ہے نہیں، یعنی خرید و فروخت اور سود میں، کیونکہ خرید و فروخت میں بھی نفع ہی مقصود ہوتا ہے اور سود میں بھی نفع حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، تو لہٰذا دونوں برابر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس خیال فاسد کا رد فرمایا اور واضح فرما دیا کہ خرید و فروخت سے جو نفع حاصل کیا جائے اسے نفع کہا جائے گا، پروفٹ کہا جائے گا، اور جو سودی معاملے کے ذریعے پروفٹ حاصل کیا جائے وہ حقیقتاً سود ہے اور اس سے انسان قابل گرفت ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ بروز قیامت نہ کھڑے ہوں گے، الا مگر کما، اس طرح، یقوم الذی، اس طرح جس سے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے کہ یتخبطہ الشیطان، کہ جسے شیطان نے مخبوط الحواس کر دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو، من المس، چھونے سے، یعنی بروز قیامت خوف سے، دہشت سے، بالکل مدہوشی کے عالم میں آئیں گے اور عجیب و غریب ان کی کیفیت ہوگی، یہ سود خوروں کی علامت ہوگی اور لوگ یقیناً ان کو پہچان جائیں گے۔ ذالک بانہم، یہ اس سبب سے ہے کہ بے شک ان لوگوں نے قالو، کہا، انما البیع مثل الربا، کہ محض خرید و فروخت تو ربا کی مثل ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام فرمایا۔ تو واضح طور پہ وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام کر دیا۔ تو جب سود کو حرام کر دیا ہے تو یہ نص قطعی سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ نص قطعی کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی قرآن کی آیت کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو، جو اتنی واضح ہو کہ کسی مجتہد کو اس کی وضاحت کے لیے کلام کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ جیسے حرم الربا، اللہ نے ربا کو حرام فرمایا، بالکل واضح آیت ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ سود کی تعریف میں اختلاف ہو سکتا ہے، سود کی جو مختلف صورتیں آج کل ہمارے ہاں رائج ہیں ان میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ کوئی کہتا ہے یہ سود ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں اس میں سود کا معنی نہیں پایا جاتا، جیسے اب میں انشاءاللہ اس پہ کلام کر دوں گا، تو یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال جب سود متحقق ہو جائے تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ وہ حرام ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، پس وہ شخص کے آئی ہو اس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت، فَانْتَہَا، پھر وہ اس سے رک گیا، تو فَلَهُ مَا سَلَف، تو اس کے لیے وہ جائز ہوگا جو وہ پہلے کر گزرا، یعنی جو زمانے جاہلیت میں لوگ کر چکے تھے وہ اس کے لیے جائز ہے، اور اس کے بعد جب آیت آ گئی، اللہ تعالیٰ کی نصیحت ان لوگوں تک پہنچ گئی، تو اب ان کے لیے جائز نہیں۔ لیکن آج کل کے دور میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص سود کھا رہا تھا اور ابھی اس نے ہمارا پروگرام دیکھا تو اس نے کہا چلو جی جو پہلے میں نے سود کھایا وہ تو معاف، ابھی سے میں رک جاتا ہوں۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب احکام شرع نازل ہونا شروع ہوئے تھے، تو جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، حکم شرع نازل ہی نہیں ہوا، تو وہ تو ابھی شرعی احکام کے مکلف بنے ہی نہیں تھے، اس لیے ان کے لیے یہ رعایت ہے کہ وہ جو سابقہ لے چکے تھے وہ معاف ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن عظیم کی تعلیمات کو عام کر دیا اور اپنی احادیث کریمہ بیان فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین جیسے ہم جیسے علماء ہیں یا مفتیان کرام ہیں جو سرکار کے خدام ہیں، وہ قیامت تک اس علم کو عام کرتے رہیں گے، تو زمانہ جاہلیت کے بعد جب اسلام عام ہو گیا جیسے آج کل کے دور میں، تو اب کسی کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے مجھے سود کے بارے میں معلوم نہیں تھا، میں نے کھا لیا، اور اس نے بہت سارا جمع بھی کر کے رکھا ہوا ہے، تو اس پہ لازم ہے کہ وہ سود ان لوگوں تک لوٹائے کہ جن لوگوں سے اس نے کسی طریقے سے حاصل کیا ہے، اور اگر وہ لوگ موجود نہ ہوں تو پھر ان نامعلوم لوگوں کی طرف سے اس مال کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا لازم ہوگا، حتیٰ کہ اگر آخری وقت آ گیا ہے تو اپنی اولاد کو وصیت کرنا لازم ہے کہ میرے مال کا اتنا اتنا حصہ جو ہے وہ بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دو، کیونکہ وہ میں نے سود کے ذریعے کمایا تھا۔ اگر نہیں کریں گے تو اولاد کے لیے تو شرعی طور پہ اس کی رعایت کا پہلو نکلے گا، جیسے اس پہ بھی ہم انشاءاللہ کلام کر لیں گے
لیکن یہ شخص قبر میں جانے کے بعد بہت زیادہ مصیبتوں کا شکار ہوگا، اور اسی طرح جب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا تو بہت پچھتائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے، کہ جو پہلے ہو چکا مال تو اس کے لیے اب مباح ہے، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، اور جو اس نے خطا کی تھی اس خطا کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو درگزر فرما لے گا۔ لیکن وَمَنْ عَادَ، اور جو شخص لوٹا، پھر سودی معاملے کی طرف لوٹا، اور یہ اس دور کی بات ہے کہ اس دور میں بھی سننے کے بعد لوٹ گیا، تو فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اسی بھی میں نے وضاحت کر دی تھی کہ ہمیشہ رہنے سے مراد یا تو سود کو حلال سمجھے گا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اگر حرام سمجھ کر سود دیا تھا تو پھر وہ بہت عرصے تک جہنم میں رہے گا۔ خالدون کا مطلب یہ ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات و خیرات کو بڑھاتا ہے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی ناشکرے اور گناہگار کو، اثیم گناہگار اور کفار مانے بہت بڑا ناشکرہ، انہیں پسند نہیں فرماتا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام آ گئے، اور یہ اس دور کی بات اگر آپ لے لیں جب سرکار نے احکام بیان کر دیے، اب اگر کوئی سود کی طرف لوٹے گا تو علم آنے کے بعد، تعلیم شرع پہنچ جانے کے بعد، حکم شرع معلوم ہو جانے کے بعد اگر کوئی سود کی طرف جاتا ہے تو وہ جہنمی ہے۔ اس سے وہ بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں کہ اگر کسی نے جہالت میں، اس دور میں جہالت میں سود دیا تھا تو اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سود کی مذمت بیان فرما دی، تو اب اس دور میں جہالت میں رہتے ہوئے سود کی طرف متوجہ ہونے والا اس آیت کے تحت آئے گا، وَمَنْ عَادَ، جو پھر سود کی طرف لوٹ گیا، تو فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ دوزخی ہیں۔ اس لیے ہمارے بھائی بہنوں کو چاہیے کہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ جو بھی مالی معاملہ کرتے ہیں اس میں ذرا غور و تفکر فرمائیں۔ اسی طرح جو کچھ مالی معاملات اطراف میں آپ کو آفر کیے جاتے ہیں کہ آئیے جی اس میں انویسٹ کر لیں، یا یہ چیز آپ لے لیجئے، اس میں آپ کو یہ فائدہ حاصل ہوگا، اس میں تھوڑا سا غور و تفکر کر کے، اور علماء کرام خصوصاً مفتیان کرام جو واقعی گہری نظر رکھنے والے ہیں ان سے اچھی طرح مشورہ طلب کر کے پھر اس معاملے میں ہاتھ ڈالا جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود سے، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ تو یہ دیکھیں، اب ایک تو تھا کہ جو پہلے زمانہ جاہلیت میں کر گزرے وہ تو چلے معاف ہو گیا، لیکن اب اگر کسی مسلمان نے آیات نازل ہونے کے بعد پھر کسی مسلمان نے اگر کسی کو قرضہ دیا ہوا تھا اور طے ایگریمنٹ یہ تھا کہ آپ کو مجھے اتنا اس پر سود دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اب وہ چھوڑ دیں، جو باقی تھا وہ چھوڑ دیجئے۔ جو پہلے ہو چکا کہ مالی معاملہ اس طرح کیا گیا تھا، یہ سود لے لیا گیا، استعمال کر لیا گیا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا، لیکن ابھی جو معاملات چل رہے تھے تو جب سود کی حرمت نازل ہوئی تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرما دیا اب جو باقی رہ گیا اس کو سب کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس سے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی ذرا توجہ فرمائیں۔ بعض لوگ سودی معاملات میں انوالو ہو چکے ہیں اور انہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ سودی معاملہ ہے، تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی چلتے ہوئے کاروبار سے کیسے باہر نکلیں، یہ میں نے فلاں کام کر لیا ہے، اس میں سے کیسے میں باہر نکل سکتا ہوں، نقصان ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے واضح طور پہ قرآن میں فرما دیا کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ پہلی بات تو یہ کہ مخلوق کو مت دیکھو، دنیا کو مت دیکھو، اپنی مالی کمی یا مال کے نقصان کو مت دیکھو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود میں سے۔ تو اب گویا کہ اس مالی معاملے کو فوراً ختم کرنا لازم ہے، اور اس کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور شرط لگا دی ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ تو اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ ہمت کر کے اس قسم کے تمام مالی معاملات کو ختم کر دے اور نقصان کو نہ دیکھے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے اور پوری کائنات کا مالک ہے۔
اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہر مومن یعنی مسلمان تو انکار نہیں کر سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہی تمام خزانے ہیں، اور وہ پوری کائنات میں تقسیم کر رہا ہے، اور وہ اپنوں کو ہی نہیں، وہ تو دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔ کافروں کو آپ دیکھیے، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال بھی دیا ہے، مال و دولت دی ہے، بظاہر دنیاوی عزتوں سے بھی نوازا ہے۔ کوئی ایسی ذات بے نیاز آپ کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ نظر نہیں آئے گی جو اپنے دشمنوں کو اس طرح نوازے اور ان کو ان کی کوتاہیوں پہ اتنی مہلتیں دے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمنوں تک کو نواز رہا ہے تو آپ خود سوچئے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان سے محبت رکھنے والے ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑا بہت نقصان اللہ تعالیٰ کے لیے برداشت کر بھی لیتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اسی کے خزانے ہیں، وہ دوسرے ذریعے سے ہم پر اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے گا۔ اور فرض کر لیجئے کہ کوئی اگر شخص ایسا مالی معاملہ کیے ہوئے ہے اور وہ پیچھے ہٹتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو مسلسل نقصان ہو جاتا ہے، تو شیطان بعض اوقات وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھا نا تم کتنے آرام سے تھے، سکون سے تھے، اور تم نے اس طرح کا معاملہ کر دیا وقت جوش میں آ کر، اور اب آ گئی نا آزمائشیں کتنی شدید قسم کی۔ تو انسان کو فوراً اپنی آخرت کو یاد کرنا چاہیے کہ دنیا کی آزمائشیں عارضی ہیں۔ آج یہ آزمائشیں آپ کو اگر اتنا پریشان کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ اگر عیش میں رہتے ہوئے زندگی گزار لی تو سوچئے جو آخرت میں پریشانی ہوگی اسے کیسے ختم کریں گے اور اس کو کیسے فیس کریں گے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر